تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد میں مسلمانوں کو جتنا دھوکہ دیا گیا، جتنا جھوٹ بولا گیا، جتنا مسلمانوں کو بے وقوف بنایا گیا، اتنا حیدرآباد کی ہسٹری میں آج تک کسی نے نہیں کیا جتنا تلنگانہ بننے کے بعد ٹی آر ایس اور AIMIM نے مل کر کیا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، 12% ریزرویشن سے لے کر وقف جائیدادوں، مائنورٹی لون سے لے کر مسلمانوں کے پولرائزیشن تک کہہ سکتے ہیں، لیکن آج صرف سیکریٹریٹ کے مساجد پر بات ہوگی، کیونکہ سیکریٹریٹ کی اتنی بڑی بلڈنگ بن چکی ہے، افتتاح کی تیاری بھی چل رہی ہے، لیکن مساجد کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ یہ مسلمانوں کے مذہب، مسلمانوں کی شریعت، مسلمانوں کے عبادت گاہوں، مسلمانوں کے جذبات اور مسلمانوں کی عزت کی بات ہے۔ اسی لیے میں کھل کر سب کا نام لے کر بتا رہا ہوں، چاہے وہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہو، چاہے وہ کوئی مسلمانوں سے سیاسی کھلواڑ کرنے والے قائد اور رہبر ہو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی بلڈنگ بنانے کے لیے میدان صاف کرتے ہوئے سب سے پہلے پری پلانڈ طریقے سے مساجد گرائے گئے۔ ٹی آر ایس کی جانب سے CM KCR صاحب، ہوم منسٹر محمود علی صاحب، GHMC میئر بونتو رام موہن صاحب سے لے کر AIMIM کے MP اسد الدین اویسی صاحب اور وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم صاحب نے تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد کے مسلمانوں کو کمزور اور بے وقوف سمجھتے ہوئے اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنا ہولا، اتنا دیوانہ بنایا ہے کہ صاف پتا چلتا ہے کہ ان سب کے آگے مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی وقار، کوئی رتبہ ان کے سامنے نہیں ہے، ورنہ اتنی آسانی سے اتنا جھوٹ مسلمانوں سے نہیں کہتے، مسلمانوں کو اتنا ہولا اور بے وقوف نہیں بناتے تھے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کو یہ سب اپنے انگلیوں کی کٹ پتلی مانتے ہیں، مسلمانوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے ان سب کو۔ اور ان میں جو مسلمان ہے، نہ ان کو اپنے مذہب کی پرواہ ہے، نہ شریعت کی پرواہ، نہ مساجد کی پرواہ اور نہ مسلمانوں کی پرواہ ہے۔ مسلمانوں کے نام پر بڑی بڑی تقریریں تو بہت کرتے ہیں، مسلمانوں کا نام لے کر بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی باتیں تو بہت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہبر، اپنے آپ کو مسلمانوں کا قائد بتاتے ہیں، لیکن ان کے ایسے حرکات سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان ان کے لیے بس ٹیشو پیپر ہے جو ہر 5 سال میں ایک بار یہ لوگ خریدتے ہیں اور پونچھ کے پھینک دیتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں میں محمود علی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب اور محمد سلیم صاحب خود مسلمان ہو کر سیکریٹریٹ کے مساجد پر مسلمانوں سے سیاست چل دیے۔ ان سب میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو حیدرآبادی مسلمانوں کا بڑا بتا کر مفتی، علماء، مشائخین کی حیثیت سے AIMIM کے بیک اینڈ پر کام کرتے ہیں۔ اس وقت کے میئر بونتو رام موہن نے اسٹیج پر سب کے سامنے صاف کہا تھا کہ سیکریٹریٹ کی مساجد مسلمانوں کے قائدین سے پوچھ کر، مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں سے پوچھ کر ان کو اطلاع دے کر گرائے گئے، اور یہ بات 100% طے ہے کہ حکومت نے مسلمانوں کا جسے بڑا بنا کر رکھا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لے کر مساجد گرائے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کا بڑا بنا کر رکھے ہیں تاکہ ایسے موقعوں پر مسلمانوں کو ہولا اور بے وقوف بنا کر سنبھال لیا جائے۔ مساجد گراتے ہی ہوم منسٹر صاحب نے جھوٹ بول کر مسلمانوں کو ہولا بے وقوف بنایا کہ بازو کی بلڈنگ کا ملبہ گرنے سے مساجد کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم صاحب نے ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو ہولا بے وقوف بنانے کا کارڈ کھیلا اور وہی رٹی ہوئی اسکرپٹ سنا دیے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، کرمنل کیس کریں گے، ACB، CID، CBI، FBI انکوائری کرائیں گے، ہمارے CM صاحب نمبر 1 CM ہے، میں وقف بورڈ کا پانی تک نہیں پیتا۔ یہ دونوں کی جھوٹ پکڑے جانے پر مسلمانوں میں بے چینی شروع ہو گئی اور سوال اٹھنے لگے تھے، تو CM KCR نے چیف منسٹر ہو کر مسلمانوں کو ایسی بات بتائے
کہ چیف منسٹر کے عہدے سے وہ بات قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی گلی کا ایک چھوٹا سا لیڈر اگر بول لیا تو پھر بھی مانا جائے گا، لیکن چیف منسٹر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مساجد ان ایکسپیکٹڈ ٹوٹ گئے، یعنی ایسا ہونے کی ان کو امید ہی نہیں تھی، اچانک ہو گیا، ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا، آئی ایم سوری۔ تو یہاں بات یہ اٹھتی ہے کہ کس کی اتنی مجال ہے جو بغیر پلان کے، بغیر ارادے کے، بغیر سی ایم اور چیف سیکرٹری کو اطلاع دیے کے، بغیر ہوم منسٹر کو اطلاع دیے کے، بغیر مسلمانوں کے قائدین کو اطلاع دیے کے، بغیر وقف بورڈ کو اطلاع دیے کے، بغیر پولیس کمشنر کو اطلاع دیے کے، بغیر جی ایچ ایم سی میئر کو اطلاع دیے کے سیکریٹریٹ کے احاطے میں گھس کر اتنے بڑے مساجد پر بلڈوزر چلا دیے۔ کس کی اتنی مجال ہے؟ کیا کوئی وہاں پر دو چار چھوٹے پتھر تھے جو کوئی خاموشی سے گئے اور توڑ کے ہٹا دیے، اور وہ بھی سیکریٹریٹ کے احاطے میں گھس کر؟ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو برادری کے بڑے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر باضابطہ پولیس کی نگرانی میں گھیرا بندی کر کے مساجد اور مندر پر بلڈوزر چلائے گئے۔ لیکن سی ایم صاحب نے جو بیان دیا وہ چیف منسٹر کی حیثیت سے، چیف منسٹر کے عہدے سے سوٹ ہی نہیں کرتا۔ ہمارے سی ایم صاحب کو دیکھ لینا چاہیے کہ اب جو نئی بنی ہوئی سیکریٹریٹ کی بلڈنگ ہے وہ بھی سیف ہے یا نہیں۔ کوئی بھی راتوں رات گھس کر بلڈوزر لگا دے گا اور پھر سب لوگ یہی کہیں گے نہیں معلوم کون گرائی کی، وہ بازو کام ہو رہا تھا تو ملبہ گر گیا اس لیے سیکریٹریٹ کی بلڈنگ بھی ٹوٹ گئی، اور کوئی کہہ دیں گے آئی ایم سوری، اور کوئی کہہ دیں گے گرائے سو والے پر پولیس کمپلین کر لو۔ دیکھ لیجئے سی ایم صاحب سیکریٹریٹ کا احاطہ محفوظ ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کی اطلاع کے بغیر وہاں پر مساجد اور مندر پر بلڈوزر چلا کر گرایا گیا تھا۔ بہرحال سی ایم کے سی آر کا مسلمانوں کو اس طرح سے کڑوے لولی پاپ دینے کے بعد ایم پی اسد الدین اویسی صاحب مسلمانوں سے بڑا صاف گیم کھیل گئے اور بھولے بن کر بیان دے دیے کہ نہیں معلوم کیا ہوا، وہ نیوز میں دیکھے تو پتا چلا مساجد پر بلڈوزر چلے۔ اچھا مساجد اگر ٹوٹ گئے تو وہ کانٹریکٹر پہ پولیس کمپلین کر لو۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ان سب نے مل کر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ ان سب نے مل کر سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کے مذہب، شریعت، مساجد اور جذبات کو طاق پر رکھ کر مسلمانوں کو ہولا اور بے وقوف بنایا ہے۔ مسلمانوں میں جب غصے کی لہر بڑھی، احتجاج ہونے لگے، تو پھر سے ایک گیم کھیلا گیا، اور اس بار ایم کے اکبر الدین اویسی صاحب کے ذریعے سے مساجد کے نقشے میں لولی پاپ لپٹ کر مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ پھر اکبر الدین اویسی صاحب ایم کے بیک اینڈ مفتی، علماء، مشائخین کو لے کر سیکریٹریٹ کے میدان میں جا کر سبل مار کر پھول پہنا کر بتا دیے، لیکن آج تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ جہاں سبل مار کر بتایا گیا، جہاں سنگ بنیاد رکھا گیا، کیا وہ وہی جگہ ہے جہاں مساجد تھے؟ اتنے بڑے ایکڑوں کی کھلی زمین میں یہ کیسے پتا چلا کہ جہاں پر سنگ بنیاد رکھا گیا وہیں پر مساجد تھے؟ یہ سوال سیاستدانوں کے ساتھ مفتی صاحب سے بھی بنتا ہے۔ بہرحال آج سیکریٹریٹ کی اتنی بڑی بلڈنگ بن کر کھڑی ہو گئی، ماشاءاللہ بہت زبردست بلڈنگ بنائے۔ سیکریٹریٹ بلڈنگ کے افتتاح کی تیاری بھی چل رہی ہے۔ آل اوور انڈیا سے کئی چیف منسٹرز اور بڑے بڑے پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز کو بھی افتتاح میں بلایا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے مساجد کا کوئی ذکر آج تک نہیں ہے۔ اگر سی ایم کے سی آر کو مساجد کے گرانے پر ذرا بھی افسوس ہے تو سب سے پہلے وہاں مساجد ہی بن کر تیار ہونا چاہیے تھا، یا پھر سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کے ساتھ ہی مساجد کی تعمیر بھی مکمل ہونا تھا۔ سیکریٹریٹ بلڈنگ کے ساتھ ادھر 2 مساجد اور ادھر گرائی گئی مندر تیار کر کے گنگا جمنا تہذیب کا ثبوت دینا تھا۔
مساجد کی اذان، نماز اور مندر میں پوجا کے بعد سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کا افتتاح عمل میں لانا تھا، لیکن یہ بات سی ایم سے کوئی نہیں کر رہا ہے۔ سی ایم اپنی یوم پیدائش، اپنی برتھ ڈے کے دن سیکریٹریٹ کی اوپننگ کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن مساجد اور مندر، ہندو اور مسلمان اور گنگا جمنی تہذیب کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ سب لوگ بھی خاموش ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا بڑا کہہ کر اپنے آپ کو شریعت کا رہبر بتاتے ہیں، اپنے آپ کو قائد، مفتی، علماء کہتے ہیں، مسلمانوں کے کروڑوں روپے سے سی ایم صاحب کے ہاتھ سے کھجور کھا کے روزہ کھولنے تڑپتے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے سیاسی بساط کے پیادے بنے ہوئے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کا آج یہ حال ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سیکریٹریٹ میں سب سے پہلے گرائے گئے مساجد کی تعمیر اور وہاں پر اذان اور نماز کا ڈیمانڈ کریں، اس کے بعد سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کا افتتاح ہونا چاہیے۔